अस्सलाम वालेकुम। अलनूर टीवी में खुशामदीद। आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा तालीमी निज़ाम पाकिस्तान ही नहीं, यहाँ से अमेरिका तक और दुनिया के बेशतर हिस्सों में भी एक ज़ालिमाना तालीमी निज़ाम मुसल्लत हो चुका है, जो तालिब इल्म को इल्म और किताबों से बेजार बल्कि मुतनफ़िर किए देता है। ग्रेड 1-2 में पढ़ने वाले एक मासूम से बच्चे की रूटीन मुलाहिज़ा करें। 7:50 पर स्कूल गेट पर जलवागर होना है, वरना लेट कमर्स की लाइन में लग जाओ। कभी माएँ जागे सोए बच्चों को यूनिफॉर्म पहनाकर दरवाजे पर खड़ी वैन में ठूंसे देती हैं, जिनको स्कूल पहुंचकर बेदर पे 8 पीरियड्स अटेंड करना है, जिससे मुतल्लिक किताबें और कापियां बस्ते में ठोंस रखी हैं। टीचर्स पर काम कराने और हफ्तावार सिलेबस खत्म कराने का जुनून सवार है। उधर बेशतर बच्चों पर काम से पनाह मांगने और जहनी और अमली फरार होने का जुनून, झूठ, बहानेबाजियां, डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन। मजीद आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अलनूर टीवी को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे घंटी के बटन को जरूर दबाएं। इस भारी बस्ते को देखो, उठाने के लिए एक पूरा गधा चाहिए। मुख्तसर सी ब्रेक में खाने पीने तक का होश नहीं। बच्चे मौका मिलते ही भागना और खेलना चाहते हैं। लंच बॉक्स अक्सर जैसा तैसा वापस आ जाता है। घर से खा कर जाने का होश ही नहीं रहा कि भूख महसूस नहीं होती। उधर टीचर्स की भी यही रूटीन है। छुट्टी के बाद घर आकर बच्चों ने होमवर्क करना है। इम्तिहान के दिनों में इन बच्चों की शक्लें देखें तो चेहरे का रंग जर्दी माइल देखकर तरस आ जाता है। अक्सर रटा पर मबनी मवाद नन्हे से दिमाग में ठूसा जा रहा है और मासूम सी जान को फेल होने का खौफ लाहक है। माँ बाप पढ़ा नहीं सकते तो ट्यूटर्स हायर कर रखे हैं। गोया अब शाम को फिर क्लासेस और ना पढ़ सकने पर नालायकी के ताने अलग। और ये रूटीन है कि ख़त्म होने का नाम नहीं लेती। एक सेशन ख़त्म तो दूसरा शुरू। नई किताबें, नई कॉपियाँ, नया अज़ाब। क्या कोई हल है इस सब का? बस देखते रहो, कूटते रहो, खून के घूंट पीते रहो। ये दुनिया बस अब ऐसे ही चलेगी। यहाँ ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि स्कूल सुबह 9 या 9:30 बजे खुलना चाहिए? आपाधापी वाले तूफानी अंदाज में दिन का आगाज करने की बजाय रिलैक्स्ड अंदाज में घरों से रुखसत हों। इसी तरह वर्कशॉप वाले अंदाज में 80 मिनट की बस 3 अदद क्लासेस हों, जिनमें वो कोई से भी 3 सब्जेक्ट्स पढ़ें, जिनके लिए टीचर्स बोले कम और वर्कशीट्स पर खुद बच्चों के हाथों किया काम ज्यादा मिकदार में सरजद हो। इनकी हौसला अफजाई की जाए। इन 3 पीरियड्स के बीच में हर मर्तबा आध घंटे की ब्रेक हो। बच्चे बड़े हों या छोटे, इन मासूम जानों को ताज़ा दम होने का मौका मिले। वो सुकून से खा पी लें, आखिर दिमाग है। इसकी इस्तेदाद 1 घंटे की मशक्कत के बाद कुछ वक्फा मांगती है। शबो रोज फिर वही रूटीन, वही जिगर खराश मनाजिर, मासूम चेहरे, छोटे बच्चे, बड़े बच्चे, इनसे बड़े बच्चे, सब एक से मासूम, जल्दबाज, खेलने और भागने के शौकीन। पढ़ाई के बोझ तले दबे, ताने सहते, किसी अनजाने खौफ का शिकार। काश तुम मेहनत करो और पढ़ाई को संजीदा लो की तकरार। फिर वही शाम, वही गम, वही तन्हाई। वक्त की बेरहम गुजरान और बेशऊर, बेबस, बर्क रफ्तार, बेरहम निजाम। गूगल सर्च बार में एक दफ़ा सर्च किया दुनिया का बेहतरीन निज़ाम तालीम, दुनिया का टॉप निज़ाम तालीम। गूगल ने मुझे जल्द ही पिज़ा टेस्ट में टॉप स्कोर करने वाले मुल्कों की फहरिस्त दिखा दी। पिज़ा टेस्ट, जिसका आगाज सन 2000 में हुआ, हर 3 बरस बाद मुनक्किद होता है। ये हाई स्कूल की सतह के बच्चों के माबैन मैथ, इंग्लिश और साइंस के मज़ामीन में मुकाबले का इम्तिहान है। इसके मेंबर्स मुल्कों की तादाद 72 हो चुकी है। एक बार भारत ने भी इसमें शिरकत की, मगर चूंकि इस टेस्ट का मवाद मगरबी ममालिक की अपनी मखसूस सकाफत से मुतल्लिक था, भारत इस एतबार पर दोबारा शामिल न हुआ। सन 2000, 2003 और 2006 में पिज़्ज़ा टेस्ट में टॉप करने वाला एक ऐसा मुल्क सामने आया जिसका नाम बहुत से लोग पहले जानते तक न थे। अमेरिका, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया वगैरह इस फहरिस्त में खासे दूर खड़े थे, 12वें और 26वें नंबर पर थे। दुनिया भर में शोर मच गया कि आखिर इस छोटे से बेनाम मुल्क के तालीमी निज़ाम ने अपने तुलबा में ऐसा कौन सा जज्बा फूंक दिया जो अमेरिका और बरतानिया जैसे ममालिक के तालीमी निज़ाम को मात कर गया। बेदार दुनिया के होशमंद मुतजस्सिस लोग इसका रुख करने लगे कि देखा जाए आखिर ऐसा यहाँ क्या हो रहा है। इस मुल्क के लोगों से जब पूछा गया कि आप अपने बच्चों को कैसे तैयार करते हैं, तो वो खुद हक्का बक्का नजर आए। उन्होंने कहा, हमारे पास इसका कोई जवाब नहीं, हमने कोई तैयारी नहीं की, बस बच्चे भेज दिए थे। इस पर दुनिया और भी मुतजस्सिस हो गई। आखिर इनका तालीमी निज़ाम है क्या, क्यों कर मुख्तलिफ है, किन किन बातों में, किन बुनियादों पर। खुद इस मुल्क ने ऐसी पजीराई, तजस्सुस और सवालात की भरमार देखी तो एक पूरा
ڈپارٹمنٹ کھول ڈالا جو باہر سے آئے لوگوں کو آگاہی دے گا کہ ہمارا تعلیمی نظام کیا ہے اور کیسے باقی دنیا سے مختلف ہے، بلکہ خود بھی اس پر غور و فکر کرے گا کہ ہمارا سسٹم کیوں کر بہت اچھا سسٹم ہے۔ اسٹڈی شروع ہو گئی، جلد ہی سارے راز سامنے آنے لگے۔ سب سے بڑا راز یہی تھا کہ ہم کچھ نہیں کرتے، کوئی تیاری نہیں کراتے، اگلوں نے چپا چپا کھوج ڈالا مگر عراق والے کیمیائی ہتھیار برآمد ہو کر نہ دیے۔ پتہ چلا وہ واقعی کچھ نہیں کرتے، وہ ڈنڈا لے کر بچوں کا تعاقب نہیں کرتے، پیپر فارمیٹ پر کسی بھی امتحان کی تیاری کرانے، اکیڈمی کلاسز، ایکسٹرا کلاسز، ٹیوٹرز وغیرہ کا وہاں نام و نشان تک نہیں ہے۔ پھر وہ ایسا کرتے کیا ہیں یا ان کا نظام کیوں کر ایسا ہے کہ میٹرک تک پہنچنے والا بچہ خوشباش ہے، مطمئن ہے، لائق فائق ہے، خود اپنے احساس ذمہ داری سے پڑھتا ہے اور تعلیمی مراحل شوق سے طے کرتا ہے۔ یہ ملک فن لینڈ ہے، یورپ کے شمال میں واقع، سویڈن، ناروے اور روس کے بارڈر پر کسی ستارے کی مانند ٹمٹماتا ایک ننھا سا جگنو سا ملک، جہاں کے تعلیمی نظام نے ایک دم شہرت پائی، جہاں کے ایجوکیشن سسٹم کو دنیا کا بیسٹ ایجوکیشن سسٹم قرار دیا گیا۔ اس نظام کو دنیا کا موسٹ سٹریس فری ایجوکیشنل سسٹم ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ کیوں اور کیسے؟ یہ ایک فطری نظام ہے، جبر سے یکسر آزاد کیسے؟ یہاں تعلیمی ادارے صبح 9 بجے اور 9:30 بجے کھلتے ہیں، 70 منٹ کی ورکشاپ کے طرز پر 3 اور زیادہ سے زیادہ 4 کلاسز، جن کے بیچ 35 منٹ کا وقفہ ہوتا ہے، جس میں بچے کو دودھ اور فروٹ وغیرہ ہیلدی فوڈ پیش کیا جاتا ہے تاکہ دماغی توانائی پھر سے بحال ہو، تب وہ خوب کھیلتے ہیں۔ پورے ملک میں ایک تعلیمی نظام ہے۔ اساتذہ کا انتخاب انتہائی احتیاط سے کیا جاتا ہے اور استاد ہونا اس معاشرے میں قابل فخر ترین بات ہے۔ شعبہ تدریس سے وابستہ ہونے کے متمنی حضرات و خواتین کی ہزارہ درخواستیں رد کر دی جاتی ہیں اور انہیں شعبہ تدریس کے لیے فٹ تصور نہیں کیا جاتا۔ اساتذہ مثالی تنخواہیں اور دیگر مراعات رکھتے ہیں، یہاں کسی سالانہ یا ٹرمینل امتحان کا کوئی تصور نہیں ہے، اسی لیے موسٹ سٹریس فری ایجوکیشن سسٹم کا نام دیا گیا ہے۔ سیکنڈری یعنی میٹرک کی سطح پر جا کر بس ایک امتحان ہے، جس کے بعد ہر طالب علم کے لیے 3 راستے کھلے ہیں۔ چاہو تو ورک فورس میں شامل ہو جاؤ، کام کرو اور کمائی کرو، اگرچہ اس آپشن پر جانے والے بس 1 یا 2% ہوتے ہیں۔ چاہو تو پیشہ ورانہ تعلیم دیتے اداروں میں داخلہ لے لو اور 2-4 سال تربیتی تعلیم کے حصول کے بعد ہنرمند بن کر کوئی پیشہ اختیار کرو، اور اگر آپ پڑھاکو ٹائپ ہو تو یونیورسٹی ایجوکیشن جوائن کر لو، ماسٹر، ایم فل اور پی ایچ ڈی تک جا پہنچو۔ مشہور آرگنائزیشن OECD کے مطابق یہاں کے اساتذہ بھی حد درجہ سٹریس فری ہیں کہ سالانہ انہیں صرف 600 گھنٹے پڑھانا ہوتا ہے اور یومیہ زیادہ سے زیادہ 4 کلاسز لینا ہوتی ہیں۔ یہاں کا پرائمری سطح کا استاد خاص طور پر بڑی چھان پٹک متعدد انٹرویوز اور اسکریننگ ٹیسٹوں کے بعد رکھا جاتا ہے۔ اسے بہر صورت ماسٹرز ڈگری ہولڈر ہونا چاہیے اور پیشہ ورانہ تعلیم سے آراستہ، خوش اخلاق اور ضبط و برداشت کی بے پناہ قوت لیے ہوئے تدریس کے لیے خاص و مطلوبہ مزاج کا حامل، اس نے اپنے ماسٹرز کے لیے بہر صورت تھیسس لکھا ہو اور اس کی تحریری صلاحیت و قابلیت عمدہ ہو، اور اسکول کالج ٹائم کے بعد انہیں ٹیوشنز پڑھا کر مغز ماری کرنے اور گھر چلانے کے لیے انکم میں اضافے کا کوئی تردد نہیں کرنا پڑتا۔ سیکنڈری لیول کے اساتذہ کے لیے یہ بھی خیال رکھا جاتا ہے کہ اگر ایک ٹیچر نے 10 سے 11 بجے تک والی کلاس لی ہے تو اسے اگلی کلاس نہیں دی جائے بلکہ ایک پیریڈ کے وقفے کے بعد دی جائے، جبکہ یہاں پاکستان سے لے کر برطانیہ اور امریکہ تک گھنٹوں کی یہ تعداد ڈبل ہے، یعنی 1080 گھنٹے اور یومیہ 5 سے 6 پیریڈ جو ہفتے میں کچھ روز تواتر سے بھی پڑھانا پڑتے ہیں۔ فن لینڈ میں ضروری نہیں ہر مضمون ہر روز پڑھایا جائے، ایک کلاس میں طلباء کی تعداد 15 سے 20 ہو سکتی ہے، 21 نہیں۔ استاد اور طالب علم پر سلیبس مکمل کرنے کا کوئی پریشر نہیں کہ یہاں سرے سے کوئی ٹرمینل اور سالانہ امتحان ہی نہیں۔ پرائمری سطح پر ایک استاد پورے 6 برس اپنی کلاس کے بچوں سے منسلک رہتا ہے۔ ایڈمنسٹریشن اور والدین اس استاد اور بچوں پر پورا بھروسہ کرتے ہیں، جبکہ استاد والدین اور ایڈمنسٹریشن اور بچوں پر، اور بچے استاد پر اور اس کی رفتار کار پر، یوں ایک دوسرے پر اعتماد کرنے والا معاشرہ ہے۔ کسی کو کوئی جلدی نہیں، کسی طالب علم کے لیے کوئی تانا نہیں، فیل ہو جانے شرمندہ ہونے کا کوئی اسکوپ نہیں، صرف حوصلہ افزائی ہے اور بس۔ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ فن لینڈ میں سلیبس کا مواد بہت مختصر رکھا جاتا ہے، 5ویں سے 10ویں جماعت تک کا جتنا سلیبس باقی ممالک میں بچوں پر ٹھونسا جاتا ہے وہ ایک صریحاً ظلم ہے۔ امریکہ سے آئی ایک میتھس ٹیچر نے نوٹ کیا کہ فن لینڈ میں 5 برسوں میں کور کرایا جانے
والا مواد وہ اپنے ملک میں صرف 1 برس میں مکمل کرانے پر مجبور تھی۔ پھر کہا یہی وجہ ہے کہ امریکہ میں ڈراپ آؤٹ ہو جانے والے بچوں کی تعداد پوری دنیا میں سب سے زیادہ ہے، جن کے لیے پھر الگ سے کمیونٹی کالجز قائم کیے جاتے ہیں جہاں بچے اس ذہنیت کے ساتھ وقت گزارتے ہیں کہ وہ پیچھے رہ جانے والے سست رو اور ڈل اسٹوڈنٹس ہیں۔ کیلی ڈے نام کی ایک امریکن ٹیچر لکھتی ہیں کہ فن لینڈ کے نظام تعلیم کے مطابق یہ بھی ضروری نہیں کہ میتھس ہر روز کیا جائے اور بے پناہ کیا جائے۔ فن لینڈ میں یہ کانسیپٹ نہیں پایا جاتا اور یہاں یہ ایک تسلیم شدہ حقیقت ہے کہ بوجہ اس کے میتھس میں بچے بہت اچھے ہیں۔ OECD تنظیم کے مطابق فن لینڈ کے طلباء کو سب سے کم ہوم ورک ملتا ہے۔ یہاں اکیڈمیز اور ٹیوٹرز کا بھی رواج نہیں، ایک بچے کو زیادہ سے زیادہ آدھ گھنٹے کا ہوم ورک کرنا ہوتا ہے۔ امریکن میتھس ٹیچر کیلی ڈے نے یہ بھی نوٹ کیا کہ فن لینڈ کا ایک ٹیچر دن بھر میں زیادہ سے زیادہ 80 طلباء سے رابطے میں آتا ہے، یعنی اگر اسے 4 کلاسز میں جانا ہے تو ہر کلاس میں 20 بچوں سے ملاقات ہے، بس ان کے مسائل ہیں، انہی کا ہوم ورک وغیرہ، جبکہ وہ خود اپنے ملک میں ہر کلاس میں 30 سے 35 بچوں سے ہم رابطہ ہوتی اور 6 لگاتار کلاسز لیا کرتی۔ ایک عجیب جنونی سی دوڑ لگی ہوتی ہے جس کے نتیجے میں ٹیچرز اور طلباء سال کے اختتام تک جل بھن چکے ہوتے ہیں۔ کیلی لکھتی ہیں اسٹرکچر نہیں، اعتماد کلید ہے کسی بھی سوسائٹی کی، بجائے اس کے کہ اسٹرکچر قوانین ٹیسٹوں کی بھرمار کر دی جائے اور اس کی وجہ سے بہت سے طلباء دل برداشتہ ہو کر رہ جائیں، ناکام ہو جائیں۔ سسٹم پر اعتماد کی فضا پیدا کی جائے، سارے عمل کو خوشگوار اور سہل بنایا جائے تاکہ کوئی ناکام نہ ہو۔ ویورز، ہم جانتے ہیں ایسی بیداری ہمارے یہاں آنے میں نامعلوم کتنا وقت لگے، تاہم اگر استطاعت رکھنے والے کچھ حضرات ساتھ دیں تو کم از کم ایک ایسا ادارہ تو ضرور ہی بنایا جا سکتا ہے جسے ہم اپنی منسٹری آف ایجوکیشن کے روبرو بطور رول ماڈل رکھ سکیں۔ کیا کچھ درد مند خواتین و حضرات ایسے ہی ایک ماڈل کے قیام میں تعاون کر سکیں گے؟ اس تجویز پر خلوص سے نہ صرف سوچ سکیں بلکہ عملاً اس کے اطلاق کے لیے کمر بستہ ہو جائیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مزید اچھی ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیں النور ٹی وی۔ ویڈیو سے ریلیٹڈ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا، اور اس سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو النور ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں۔